الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تمام چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ میلان اور کھچاؤ رکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظام شمسی کے جتنے ستارے ہیں، سیارے ہیں، زمین ہیں، یہ بھی ایک دوسرے سے کشش رکھتی ہے۔ اور کشش کیا ہے؟ کشش وہ چیز ہے جو بے جان چیزوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اس نظام شمسی کی جتنی بھی بے جان چیزیں ہیں ان کا ایک اپنی طرف قدرتی میلان ہے، ایک کھچاؤ ہے، ایک اٹریکشن ہے۔ جیسے ہم کشش ثقل بولتے ہیں، زمین کی کشش، اسی طرح یہ میلان جو بے جان چیزوں کا ہوگا اس کو ہم کشش کہتے ہیں، اور وہی چیز، وہی میلان، وہی کھچاؤ اگر جاندار چیزوں کا ہوگا تو اس کو ہم محبت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مختلف طبائع بنائے ہیں۔ محبت کی کچھ علامات بھی ہوتی ہیں۔ مثلا جب کچھ دوست مل بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے مل بیٹھنا وہ ایک مزہ آتا ہے، حال احوال کہنے سننے میں مزہ آتا ہے۔ اگر ان دوستوں سے جدا وقت گزارنا پڑے تو انسان ایک کمی کو محسوس کرتا ہے، دوستوں کی یاد آتی ہے، عزیز و اقارب کی یاد آتی ہے، جن سے محبت ہوتی ہے ان کی یاد ہوتی ہے۔ اب اس محبت کی سمت کیا ہو، اس کی ڈائریکشن کیا ہو؟ کیونکہ انسان کو مخلوق سے بھی محبت ہوتی ہے اور خالق سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اگر اللہ رب العزت مخلوق کی محبت نہ پیدا کریں تو یہ معاشرہ پنپ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا۔ مثال میں اس کی دوں گا کہ جب کبھی ہمارے گھر میں کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو تیماردار کے لیے محبت کی بنا پر، رشتے کی بنا پر پوری رات اس کے سرہانے اور تکیے کے ساتھ کھڑا ہونا اس محبت کی وجہ سے ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اگر یہ محبت نہ ہو تو رات بھر کوئی بندہ مریض کے سرہانے کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اسی وجہ سے انسان ایک دوسرے کے غم کو سمجھتا ہے اور ایک دوسرے کی خوشی کو بھی سمجھتا ہے۔ لیکن ایک اصول وضع کر دیا گیا ہے کہ یہ تمام محبتیں دل میں ہوں تو صحیح، لیکن ان کی ایک سمت ہونی چاہیے، ان کی ایک ڈائریکشن ہونی چاہیے۔ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اٹ از ناٹ دا ڈسٹینس وچ کاؤنٹس اٹس ڈائریکشن۔ فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے، جب تک سمت متعین نہ ہو بندہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ رب العزت ہیں، انہوں نے بھی اس اسکیلر کوانٹٹی کو، یعنی ایک سمت والے سفر کو پسند فرمایا۔ یوں نہیں فرمایا کہ جدھر مرضی انسان گھومتا پھرتا رہے اور اپنی منزل سے بے خبر ہو جائے۔ چنانچہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس میں ایک سمت کا تعین کر دیا گیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ تو یہ اس کا نچوڑ ہوتا ہے، ایک سینٹرل آئیڈیا ہے کہ انسان مخلوق سے کٹے اور اللہ رب العزت سے جڑے۔ اور پھر اگر مخلوق سے جڑنا ہے اور مخلوق کے ساتھ رابطہ کرنا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی نسبت کے ساتھ مخلوق کے ساتھ رابطہ رکھے، یعنی نسبت ضروری ہے۔ اور یہ بنیادی تعلق محبت والا ہی ہوتا ہے۔ اب محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک محبت ہے جو محمود ہے، یعنی اللہ رب العزت کو پسند ہے، اور ایک محبت ایسی ہے جو مذموم ہے، یعنی اللہ رب العزت اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ یعنی ایک لائن آف ڈیمارکیشن اللہ تعالیٰ نے دے دی
کہ اس لائن کے اس طرف جو محبتیں ہیں وہ اگر خالق کے ساتھ ہے تو وہ بھی پھر بھی ٹھیک، لیکن اگر خالق کی نسبت کی وجہ سے مخلوق کے ساتھ ہے تو وہ بھی ٹھیک، لیکن اس لائن آف ڈیمارکیشن کے بعد جو بھی محبتیں ہیں جو مخلوق سے ہو یا خالق کے ساتھ توڑنے والی ہو وہ مذموم محبتیں ہیں، وہ محمود محبتیں نہیں ہیں۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هم المتحابون فی اللہ، اللہ کے لیے وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، یعنی سینٹرل آئیڈیا، سینٹرل پوائنٹ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ قیامت والا دن ہوگا جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اللہ کی نسبت کے ساتھ جو بندہ دنیا میں کسی سے محبت کرے گا اللہ رب العزت اس دن اس کو اس محبت کی بنا پر جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ اب یہ جو پہلی صورت ہے جو میں نے عرض کی، اس سے پہلی صورت کو انسان عشق حقیقی کہتا ہے جو اللہ رب العزت سے محبت کی جاتی ہے، اور جو دوسری صورت ہے اس کو دنیا عشق مجازی کہتی ہے۔ عشق تو ہے دونوں، لیکن ڈائریکشن تبدیل ہو گئی۔ اب ڈائریکشن تبدیل ہونے کی وجہ سے ان کے نام بھی تبدیل ہو گئے۔ جو ڈائریکشن ٹھیک ہے اللہ کے ساتھ ہے، مخلوق کے ساتھ ہے، لیکن اللہ کی نسبت کی وجہ سے ہے، تو یہ مخلوق کے ساتھ محبت بھی ٹھیک ڈائریکشن میں ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور محمود ہے۔ لیکن اگر وہ سمت درست نہ ہوگی تو یہ سمت کی وجہ سے منزلیں مختلف ہو گئیں، یہ منزل مختلف ہونے کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ تک کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره۔ یہ محبت کے ایک پیمانے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ایک سمت، ایک ڈائریکشن بتا دی کہ آپ نے کس کس چیز سے محبت کرنی ہے، اور جو چیز ان نسبت کی وجہ سے اس مخلوق کے ان رشتہ داروں کے ساتھ، ان کاروباروں کے ساتھ، اس تجارت کے ساتھ تم محبت اگر کرو گے، تم اس کو پسند کرو گے، اور اس وجہ سے پسند کرنے کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ اگر تمہیں زیادہ پسند ہیں تو یہ محبتیں ٹھیک ہیں۔ اگر یہ چیزیں آڑے آتی ہیں ان چیزوں کے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پھر انتظار کرو کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی محبتوں کو ناپسند فرمایا ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے دور لے جانے والی ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی محبت ان تمام محبتوں کے مقابلے میں ایک چھتری کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی ان تمام محبتیں جائز تب ہوں گی جب اللہ تعالیٰ کی محبت کی چھتری ان سب کے اوپر ہوگی۔ جب اس نسبت کے ساتھ ان رشتہ داروں سے محبت ہوگی، عزیزوں سے محبت ہوگی، کاروباروں سے محبت ہوگی، تو یہ پھر کاروبار نہیں ہوگا، یہ کاروبار بھی عبادت بن جائے گا۔ یہ رشتہ داریاں، یہ محبتیں، یہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو ناپسند نہیں کرے گا، کیونکہ ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی محبت کی چھتری ہوگی۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں رکاوٹ بنے گی تو پھر ہمیں دیکھنا کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے؟ پھر ہمیں یہ کرنا ہے کہ ان محبتوں پر پاؤں رکھ کر ہم نے اپنی منزل اور اپنی ڈائریکشن اور اپنی سمت کی طرف روانہ رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو اولویت دینی ہے۔ محبت الہی کی مثال یوں سمجھ لیجئے، جیسے ایک درخت ہوتا ہے، ایک تنا ہے، اس کا تنا ہے اور باقی اس کی شاخیں ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ جو بھی شاخ اپنے تنے سے جدا ہوتی ہے وہ مردہ ہو جاتی ہے، وہ مرجھا جاتی ہے اور اس پر پھول پھل نہیں لگتا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی محبت ایک تنا ہے اور دوسری محبتیں وہ ایک شاخیں ہیں، ہم اگر دوسری محبتوں کو قربان بھی کریں گے تو یہ جو اللہ کی محبت کا تنا ہے یہ سرسبزی رہے گا، یہ مرجھائے گا نہیں۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ
وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے دیا اللہ کے لیے نہ دیا اللہ کے لیے، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، وہ محبت سے رک گیا، بغض کی رکھا جس کے بارے میں اللہ کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو اس بندے کا ایمان مکمل ہو گیا. یعنی محبت الہی جو ہے وہ ایک سینٹر ہے، وہ ایک محور ہے، ایک نیوکلیس ہے. باقی محبتیں اس کے ارد گرد گھومتی ہیں، اس مدار میں گھومتی ہیں. جب تک مدار میں یہ محبتیں چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے مدار میں، اس وقت تک یہ محبتیں جائز ہیں. جب اس اللہ تعالیٰ کی محبت کے مدار سے باہر نکل گئیں تو یہ محبتیں ناجائز محبتیں شمار ہوں گی اور اللہ سے دور لے جانے والی محبتیں ہوں گی. اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. محبت کے بھی بہت سے مدارج ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ سب اللہ والوں کو، سب مومنین کو ایک ہی درجہ مل جائے. اس کی مثال میں یوں دوں گا، جس طرح ایک بندہ پانی پینے کے لیے مانگتا ہے اور اس کو سادہ پانی اٹھا کر دے دیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں بھائی نہیں، مجھے ریفریجریٹر والا پانی چاہیے کہ ٹھنڈا پانی ہوتا ہے. وہی بندہ تھوڑی دیر بعد کہتا ہے مجھے وضو کے لیے پانی چاہیے. اب وہ وضو کے لیے جو پانی ہوتا ہے سردیوں میں اس کا درجہ حرارت اور ہوتا ہے، نلکے کا پانی بھی استعمال میں نہیں آتا. پھر کہا جاتا ہے کہ مجھے گرم پانی لا کے دے دیا جائے بھائی. پھر اس کے بعد یہ ساری جو حالتیں ہیں پانی کی، پینے والی پانی کی حالت علیحدہ، غسل کرنا ہے تو اس پانی کی حدت علیحدہ ہوگی، وضو کرنا ہے تو اس پانی کی حدت اور ہوگی، پینا ہے پانی تو اس کی حدت اور ہوگی، اس کی شدت اور ہوگی. یعنی یہ پانی تو ہے لیکن اس کی گرمی کا معیار اور اس کا لیول اور اس کا درجہ مختلف ہو گیا. اسی طرح مومنین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے مختلف مدارج ہوتے ہیں. ہر مومن کے اندر، دل کے اندر محبت الہی کا ایک بیج ضرور ہوتا ہے. بندہ کتنا ہی غافل کیوں نہ ہو لیکن ایک ایمان اس کے اندر ہوتا ہے. اس ایمان کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ سے محبت تو ضرور کرتا ہے اور وہ محبت کلمہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو جاتی ہے. پھر آدمی کو مناسب ماحول ملتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد، مسجد کا ماحول ملتا ہے، اہل اللہ کا ماحول ملتا ہے، علماء کا ماحول ملتا ہے، تو یہ محبت پھر شدید سے شدید تر ہوتی چلی جاتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ سارے عزیز رشتہ دار، سارے کاروبار، ساری بادشاہ پر احسان نہ چڑھا کہ وہ تجھ سے خدمت دے رہا ہے. ارے بادشاہ کی خدمت کرنے والے تو لاکھوں ہیں، یہ تو بادشاہ کا احسان ہے کہ تمہیں خدمت کے لیے چن لیا ہے. اس لیے میرے بندہ، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے جو بندے کو اپنی عبادت کے لیے چن رہا ہے. نہیں تو اللہ تعالیٰ کے تو کروڑوں اربوں بندے ہیں، تو نہیں عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے اور بندوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیں گے، اپنی محبت عطا فرما دیں گے.
اس لیے فرمایا کہ وہ عبادت کرتے ہیں اور عبادت کر کے پھر روتے ہیں. جن کے اندر محبت الہی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد پھر اس کی جو کمیاں ہیں، جو غفلت ہوتی ہے عبادت میں، پھر اس پر اللہ تعالیٰ سے روتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما. وجہ کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے. امریکہ میں ایک نوجوان تھا، وہ ایک دفتر میں کام کیا کرتا تھا. دفتر میں ایک خاتون بھی کام کرتی تھی. اکٹھے رہنے کی وجہ سے ان کے ساتھ ایک قلبی تعلق اس خاتون کا ہو گیا. ایک وقت آیا کہ اس نے، جو نوجوان تھا جو عرب کسی ملک کا تھا، اس نے اس خاتون کو پروپوزل بھجوا دیا. وہ جو لڑکی تھی، اس لڑکی کے والدین نے کچھ کنڈیشنز اور شرائط رکھ دی کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن ہماری 4 شرائط ہیں. 4 شرائط اگر آپ ہماری قبول کرو گے تو ہم بیٹی کا رشتہ دے دیں گے. پہلی شرط انہوں نے یہ رکھا کہ ہم عیسائی ہیں، اس لیے آپ کو اپنا مذہب اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کرنی پڑے گی. دوسرا اس نے کہا، دوسری شرط یہ رکھی کہ تمہیں اپنے والدین سے قطع تعلق کرنا پڑے گا. تیسری انہوں نے شرط رکھی کہ تم شادی کے بعد اپنے ملک واپس نہیں جا سکو گے. اور چوتھی شرط انہوں نے یہ رکھی کہ جس کمیونٹی یعنی مسلم کمیونٹی میں تم رہتے ہو، تم نے اس مسلم کمیونٹی کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی میل جول، کوئی رابطہ نہیں رکھنا. جذبات تھے، جوانی تھی، محبت پر ہر چیز پھر غالب آ جاتی ہے محبت. تو اس نے محبت میں آ کر ان 4 شرائط کو قبول کر لیا اور مرتد ہو گیا. بظاہر مرتد ہو گیا، لیکن اس نے کلمہ تو پڑھا ہوا تھا نا. اب لوگوں کے ساتھ رابطہ اس نے ختم کر دیا. جب رابطہ ختم ہوا، میل جول ختم ہوا، تو کسی نے کہا کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے. کسی نے کہا کہ یہ مرتد ہو گیا. کسی نے کہا کہ اس نے جہنم خرید لی. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا بڑا مہنگا سودا کیا، اپنا ایمان ایک لڑکی کی خاطر بیچ دیا. 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے. مسجد میں بھی وہ جانا اس نے چھوڑ دیا. 4 سال کے بعد وہ مسجد میں گیا. اچانک امام صاحب نے جب دیکھا اس کو، تو امام صاحب کو حیرت ہوئی کہ یہ وہ نوجوان ہے جس نے ایک لڑکی سے نکاح کرنے کی خاطر عیسائیت بھی قبول کی، قطع تعلقی بھی والدین سے قبول کی، معاشرے سے بھی قطع تعلقی قبول کی، اپنے وطن سے بھی قطع تعلقی قبول کی. یہ آج عجیب ماجرا ہے کہ یہ مسجد میں آئے ہوئے. جب نماز سے وہ فارغ ہو گیا تو امام صاحب اس کو واپس لے گئے اپنے کمرے میں، حجرے میں پوچھا بھئی کیا ماجرا ہے، کیا آج تم مسجد میں نظر آئے ہو، کیا وجہ ہے کہ آج تم مسجد میں نظر آئے ہو، کیا معاملات کیا بنے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت عجیب معاملہ ہوا. میں بالکل نماز بھی میں نہیں پڑھتا تھا، ساری میں نے عبادتیں چھوڑ دی تھیں، اور میں اپنے گھر میں بڑی ہنسی خوشی رہ رہا تھا. ایک قرآن پاک کا نسخہ میں نے اپنے گھر میں سنبھال رکھا ہوا تھا، ریفریجریٹر کے اوپر رکھا ہوا تھا. میں روزانہ آتے جاتے اس کو جب کوئی نہیں دیکھتا تھا تو اس مصحف کو، اس قرآن پاک کو چوم لیا کرتا تھا. 4 سال بعد اچانک میں کیا دیکھتا ہوں، جب گھر واپس آیا دفتر سے، کہ وہ ریفریجریٹر کے اوپر جو میں نے قرآن پاک رکھا ہوا تھا وہ غائب تھا. میں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ بتائیے وہ ایک کتاب تھی ادھر پڑی تھی، وہ کدھر گئی؟ وہ اہلیہ کہنے لگی کہ آج میں نے گھر کی صفائی کی، اور اس صفائی کے بعد میں نے جو گھر کی فالتو اشیاء تھیں وہ میں نے ڈسٹ بن، ٹریش کین میں ڈال دی ہیں، ردی کی ٹوکری میں پھینک دی ہیں. جتنی بھی فالتو اشیاء تھی اس کو ایک دھچکا لگا کہ کلام اللہ، اور ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. وہ بھاگا گیا اور گھر کے ٹریش کین کے اندر سے، ردی کی ٹوکری سے اس نے قرآن پاک کو اٹھایا، جھاڑا، پھونکا، چوم کر ریفریجریٹر کے اوپر رکھ دیا. اب وہ اہلیہ اس کی دیکھ رہی تھی. اس اہلیہ نے کہا کہ یہ تو بھائی بڑے جذبات میں آ گیا اس کتاب کی وجہ سے. اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟
اس نے بولا یہ عربی کی کتاب ہے اور اس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، یہ ہمارے رب کا کلام ہے، اس کو میں نے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ یہ 4 سال تک وہ نکاح میں بھی ہے، عورت کے ساتھ تعلق بھی ہے اور آنا جانا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ہلکا سا تعلق اس نے قائم رکھا قرآن پاک کی نسبت کی وجہ سے۔ ایک ہلکی سی محبت اس کو تھی۔ اس عورت نے کہا، جو اس کی منقوہ تھی، کہنے لگی کہ آج تم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے، دونوں میں سے ایک چیز کا تم انتخاب کر سکتے ہو، یا شادی کا انتخاب کر لو یا اس کلام پاک کا انتخاب کر لو۔ اس نے ذہن میں سوچا، ذہن میں سوچ کر اس نے فوراً یہ فیصلہ کیا کہ میں نے جتنی غلطیاں کی تھی وہ اللہ تعالیٰ سے دوری کی نتیجہ بنی، جتنی میں نے غلطیاں کی، میں مرتد بھی ہو گیا، مسجد سے بھی دور ہو گیا، عبادت کو بھی چھوڑ دیا، آج اگر میں نے اپنی اہلیہ کو چن لیا، اس کتاب کو میں نے چھوڑ دیا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندے درگاہ بن جاؤں گا۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں تجھے طلاق دینا پسند تو کر لوں گا، لیکن اپنے مالک کی اس کتاب کو اپنے گھر سے باہر نہیں نکالوں گا۔ یہ ایک محبت ہوتی ہے مومن کے اندر۔ اب یہ اس کے درجے ہوتے ہیں۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ہر بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کے درجے مختلف ہیں۔ ہمیں کسی بھی مومن سے نفرت اس وجہ سے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے۔ ہمارے مشائخ بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مریض کے ساتھ نفرت مت کرو، مرض کے ساتھ نفرت کرو۔ ہاسپٹل ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں مریضوں کا علاج ہوتا ہے اور مریضوں کا علاج وہ ڈاکٹر جو کر رہا ہوتا ہے وہ مریض سے محبت کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے، مریض سے نفرت کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوتا۔ اس کو مریض سے محبت ہوتی ہے کہ اس بیماری سے اس کو چھٹکارا مل جائے۔ اس لیے کوئی بھی مسلمان جو کم عمل ہو، بے عمل ہو، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کسی نہ کسی درجے میں موجود ہوتی ہے، اس کے گناہوں کے سبب ہمیں اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس سے محبت کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے اس مسلمان بھائی کے اندر جتنے عوارض ہیں، جتنے رذائل ہیں اس کو دور فرما دیجئے، جتنے فسق اور فجور میں وہ پڑا ہوا ہے اس کے فسق اور فجور کا وہ خاتمہ فرما کر یا اللہ اس کو بھی اپنے محبوب بندوں میں شمار فرما لیجئے۔ اور یہ ہمیں سبق ملتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی اکرہ ریحھا، پیاز کے بارے میں کہا کہ اس کی جو بدبو ہے وہ مجھے ناپسند ہے، یہ بدبو کی حالت میں تم مسجد میں نہ جایا کرو۔ یوں نہیں کہا کہ جو پیاز کھاتا ہے وہ مسجد میں ہی نہ جائے، نہیں، اس پیاز کی حالت میں جب تم نے کھایا ہوا مسجد میں نہ جاؤ۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ جس بندے سے گناہوں کی بو آ رہی ہو اس سے ہم نے دوری نہیں کرنی، اس کے قریب ہی رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات کو پھیرنے والا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اس کے اندر جو رذائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور وہ اخلاق حمیدہ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ اس کا وہ ایک نمونہ بن جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ یقلبھا کیف یشاء، جہاں چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس طرف رخ موڑنا چاہتے ہیں موڑ دیتے ہیں، کیونکہ جتنی ساری مخلوق ہے الخلق عیال اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے کنبہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ ہمیں اس بیماری کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے بندے سے نفرت نہیں کرنی اور نصیحت کرتے رہنا ہے، اس کو جوڑنا ہے، اس سے ٹوٹنا نہیں، ہم نے توڑ نہیں پیدا کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ تم وہ نصیحت کرتے رہو، تم ذکر کرتے رہو، اور یہ نصیحت اور یہ ذکر مومنین کو نفع دیتا ہے۔ یہ جو محبت الہی ہے، تمام محبتوں کی ایک حد ہوتی ہے، اس محبت الہی کی کوئی حد نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال نہیں دی کہ آپ کو اس درجے کی محبت مجھ سے ہونی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومنین کو جو ایمان لائے ان کو اللہ رب العزت سے شدید محبت ہوتی ہے، یعنی کوئی پیمانہ نہیں بنایا، کہتے ہیں شدید محبت کرو، جو کم درجے کا ہے وہ اپنی جگہ پہ شدید محبت کی طرف سفر جاری رکھے، اس سمت میں چلتا رہے، ایک وقت آئے گا کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہو جائے گی۔
اور یہ شدید محبت ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت سے شدید محبت تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی اذان مسجد میں ہو جاتی اور اذان سن لیتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد وہ ہر کام سے مستغنی ہو جاتے، حتیٰ کہ ہمیں پہچاننے سے بھی انکاری ہو جاتے تھے جیسے ہم ناواقف لوگ بیٹھے ہوں پاس. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی تھی کہ اذان سنتے تھے فوراً مسجد کی طرف دوڑ کر جاتے تھے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی محبت کا جنون ہمارے اندر نہیں ہے. ہم نماز میں بھی ہوتے ہیں تو نماز کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہمارے قلوب نہیں ہوتے. ہم اپنی دکانوں کا حساب کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کارخانوں کا، زراعت کا حساب کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے. اس لیے شاعر نے کہا کہ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، محبت کا جنوں باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. باقی جو مطلوب مومن چاہیے اللہ تعالیٰ کو وہ اس دنیا میں اب باقی بہت کم رہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کی شدت عطا فرمائے. اعمال تو ہمارے ایسے ہونے چاہیے کہ جس طرح جیسے کوئی ہمارے عزیز و اقارب میں بچوں بچیوں کی منگنی ہوتی ہے، ہم گفٹ دیتے ہیں، اس گفٹ کو بڑے خوبصورت اس انداز میں ہم پیش کرتے ہیں، اس کے اندر ربن اوپر لگاتے ہیں، ایک خاص ریپنگ پیپر ہم لگاتے ہیں، اس کے اوپر پھول لگاتے ہیں. ہم ویسے بھی تو پھلوں کا ٹوکرا دے سکتے تھے، لیکن یہ محبت کی بنا پر کہ جس عزیز کے پاس ہم جا رہے ہیں، جس کے ساتھ اپنے بیٹے یا بیٹی کا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، منگنی کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو تحفہ دینا ہے محبت کے ساتھ، ایک ریپنگ پیپر میں لپیٹ کر، پھول لگا کر. یوں نہیں دینا، نہ مٹھائی یوں دینی ہے، نہ فروٹ ایسا دینا ہے. اسی طرح جب بندے کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے تو وہ پھر کیسے نماز پڑھتا ہے؟ وہ پھر ریپنگ پیپر لگاتا ہے خشوع خضوع کا، وہ پھول اس کے اوپر لگاتا ہے اپنے دل کی حاضری کا، اور رقت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. پھر رقت کے ساتھ دعا کرتا ہے کہ ما عبدناک حق کا عبادت رک، کہ میں نے جیسے عبادت کرنی چاہیے تھی میں اس کا حق نہ میرے مالک ادا کر سکا. یوں رو کر بندہ جب دعا کرتا ہے، یہ رونا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی اس عبادت کو بھی قبول کرتے ہیں اور اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے خاص کر دیا کرتے ہیں. وہ پھر اس انداز میں دعا مانگتا ہے کہ میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول، میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول، پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے. مومن کے دل میں ہر وقت یہ جذبہ رہتا ہے کہ وہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرنے والے تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک اولو العزم پیغمبر، آپ اپنی بکریاں چرا رہے ہیں، ایک آدمی جو اجنبی تھا ان کے قریب سے گزرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار اس مناجات کے ساتھ کرتا ہے کہ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزتی والعظمتی والہیبتی والقدرتی والکبریاء والجبروت. جب ابراہیم علیہ السلام اپنے محبوب رب کا تذکرہ ایک اجنبی کی زبان سے سنتے ہیں تو دل ان کی محبت، اللہ کی محبت سے ٹھاٹھے مارنے لگ پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اے اجنبی کہ تو مہربانی فرما اس مناجات کو دوبارہ ایک مرتبہ پڑھ. اس نے کہا میں تو یوں نہیں پڑھتا، میں تو تب پڑھوں گا جب یہ جو ریبڑ آپ چرا رہے ہیں یہ آدھا ریبڑ مجھے دے دیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ سودا انتہائی سستا ہے، یہ آدھا ریبڑ تم لے لو لیکن ایک مرتبہ یہ کلام پھر پڑھو. اس نے آدھا ریبڑ لے لیا اور کلام پھر پڑھا. جب کلام دوبارہ سنا تو محبت اور ٹھاٹھے مارنے لگی اور پھر کہنے لگے کہ اے اجنبی میں تجھے نہیں جانتا، مہربانی فرما یہ جو کلام تو نے پڑھا ہے یہ ایک دفعہ پھر پڑھ لے. اس اجنبی نے کہا کہ میں اس شرط پہ پڑھوں گا کہ بقایا ریبڑ بھی مجھے دے دو. ابراہیم علیہ السلام نے سوچا نہیں، فوراً کہا کہ یہ آدھا ریبڑ بھی تم لے لو لیکن کلام ایک دفعہ سنا دو. پھر اس نے پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. جب اپنے رب کی تعریف اس نے سنی ابراہیم علیہ السلام نے
تو انہوں نے کہا کہ اجنبی اب میرے پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں، تو مہربانی فرما ایک دفعہ اور پڑھ لے۔ اس نے کہا نہیں، تم کچھ نہیں دے گا تو میں اس مناجات کو دوبارہ نہیں پڑھوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور انہوں نے فرمایا کہ اجنبی تو یہ بکریاں مجھ سے ساری لے کر جا رہا ہے، لیکن تجھے ایک چرواہے کی ضرورت بھی ہوگی، تو ایک مرتبہ اس کلام کو پھر پڑھ لے، میں محبت کی وجہ سے اس کلام کو سننا چاہتا ہوں، تو ایک مرتبہ پڑھے گا، میں پوری زندگی اس محبت کی وجہ سے تمہارا یہ ریوڑ چراتا رہوں گا، تو مہربانی فرما کر یہ کلام ایک دفعہ پھر پڑھ لے۔ جب یہ حالت دیکھی تو اس اجنبی مسافر نے کہا کہ ابراہیم تجھے مبارک ہو، میں اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتہ ہوں، میں تیری محبت کا تذکرہ اللہ سے کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنی ابراہیم کو مجھ سے محبت ہے دنیا میں کسی کو نہیں، تو میں نے کہا تھا کہ میں اس کو آزمانا چاہتا ہوں، تو میرے رب نے کہا کہ جا کر تو اس کو آزما کر دیکھ لے، اور واقعی ابراہیم اپنی اس آزمائش میں اپنی اس محبت میں پورے اترے۔ خدا کی راہ میں مٹ جا، خدا کے نام پر بک جا، خدا کی راہ میں مٹ جا، خدا کے نام پر مٹ جا، یہی ایسی تجارت ہے کہ جس کو بے خطر پایا۔ باقی یہ تجارت ایسی ہے کہ جو بندہ بھی اللہ کے لیے اپنا ہر چیز تج دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اولو العزم بندوں میں، اپنے اولیاء اللہ میں شمار کر دیتے ہیں۔ اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار قلوب رکھا کرتے تھے۔ احد کی لڑائی ہے، احد کی لڑائی میں دو صحابی، ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں کہ آپ جنگ میں جائیں، اور کل آپ نے جانا ہے جنگ میں اور مسلمانوں کی طرف سے لڑنا ہے۔ اب وہ صحابی دونوں اکٹھے ہوئے چلے گئے کہ کل ہم نے جنگ پہ جانا ہے، تو انہوں نے ایک دوسرے سے تذکرہ کیا اور تذکرہ کر کے کہنے لگے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جہاد کرتے ہوئے جو دعا جہاد پر جانے سے پہلے مانگی جائے وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، تو کیوں نہ آج تم دعا مانگو میں آمین کہوں، میں دعا مانگوں تم آمین کہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اب انہوں نے دنیا کی دعا نہیں مانگی، انہوں نے کاروبار کی دعا نہیں مانگی، انہوں نے زراعت کی دعا نہیں مانگی۔ ایک صحابی نے ہاتھ اٹھایا اور آ کر دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگا کہ یا اللہ مہربانی آپ نے فرمائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دے دی، کل میں جنگ میں جاؤں گا، مسلمانوں کی طرف سے جہاد میں حصہ لوں گا، آپ مہربانی فرمانا میرا ایک ایسے دشمن سے واسطہ پڑ جائے جو انتہائی بہادر ہو، اور وہ انتہائی بہادر ہو، میں اس کے ساتھ بالکل نڈر ہو کر لڑوں، بے خوف ہو کر لڑوں، آپ کی محبت میں لڑوں، پھر میں اس پر غالب آ جاؤں اور پھر اپنی تلوار سے اس کافر کو واصل جہنم کر دوں، اور پھر میں آپ کے حضور ایک مجاہد کے طور پر جانا جاؤں اور آپ میری اس قربانی سے خوش ہوں۔ دوسرے صحابی نے کہا آمین۔ اب اس کی باری تھی جس نے آمین کہا، اب اس نے دیکھیں کیا مانگا، اس نے کہا کہ یا اللہ آپ نے مہربانی فرمائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اب کل میں جنگ احد میں جاؤں گا، میں مقابلہ کروں گا کفار کے ساتھ، آپ کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کروں گا، مہربانی فرمانا کسی انتہائی طاقتور دشمن سے میرا واسطہ یا اللہ ہو جائے، اور اس کے ساتھ میں لڑتا رہوں لڑتا رہوں لڑتا رہوں حتیٰ کہ اس کی تلوار سے میرا سر تن سے جدا ہو جائے۔ اللہ اکبر، شہادت مانگی، اور پھر فرمانے لگے کہ نہ صرف سر تن سے جدا ہو، جب میں شہید ہو جاؤں وہ میرے کان کاٹے، میری آنکھوں کو ضائع کرے، میرے ناک کو ضائع کرے، جسم سے جدا کر دے، اور اس حالت میں میں تیرے حضور پہنچوں۔ دوسرے صحابی نے کہا آمین۔ اس نے پوچھا دعا مانگنے کے بعد کہ تم نے یہ کیوں مانگا کہ میری آنکھیں بھی نکال دے، میرے کان بھی کاٹ دے، میرا ناک بھی کاٹ دے، تو نے صرف شہادت بھی مانگ کر سکتا تھا۔ انہوں نے بولا نہیں نہیں نہیں، مجھے اپنے رب سے بہت محبت ہے، میں ٹوٹ کر شدت کے ساتھ اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ روز محشر ہو، میں روز محشر میں اپنے رب کے سامنے جب بغیر کان کے، بغیر آنکھ کے اور بغیر ناک کے پہنچوں تو میرے رب سے مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے یہ کیا کیا، تمہارا ناک کدھر گیا، تمہارا کان کدھر گیا، تمہاری آنکھیں کدھر گئیں، تو میں کہوں گا میرے مالک میں نے تیری محبت کی خاطر اپنے اعضاء کو بیچ ڈالا اور آپ کی محبت کو آج پا رہا ہوں، آپ عرش کے سامنے میرے سامنے ہیں، میں آپ کے دیدار سے اپنے دل کو، اپنے ایمان کو مزید بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور مجھے آپ سے شدید محبت تھی۔ واقعی
والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ تابعین کے دور میں پیش آیا۔ دو تابعین تھے، مسلمان تھے، جن کو عیسائی بادشاہ نے گرفتار کر لیا۔ اب جو ان کے عقل مند بندے تھے عیسائیوں کے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ دو بندے جو گرفتار کیے گئے ہیں یہ انتہائی جفا کش ہیں، انتہائی نڈر ہیں، بڑی بے باکی سے لڑنے والے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ اپنے دین سے پھر جائیں، اور دین سے پھر کے یہ ہمارے لیے لڑنے والے بن جائیں تو ہم مسلمانوں کو بھی شکست دے سکیں گے۔ یہ بہت بے خوفی کے ساتھ لڑتے ہیں۔ یہ تجویز لے کر وہ بادشاہ کے پاس گئے کہ ان کو قتل نہ کیا جائے۔ اب بادشاہ سے جب یہ تجویز سنی تو اس نے کہا کہ ان سے میں خود بات کروں گا اور علیحدگی میں بات کروں گا، اور میں ان کو اپنے دین سے ہٹا دوں گا۔ اب دونوں کو پیش کیا جاتا ہے بادشاہ کے سامنے۔ بادشاہ ان کو بتاتا ہے، لالچ دیتا ہے، ہر طرح کے جی للچانے کے لیے ان کو آفرز کرتا ہے۔ دین سے پھیرنے کے لیے آفرز یہ پرانی نہیں ہے، آج بھی یہ آفرز موجود ہے۔ دنیا کفر کی طرف سے مسلمانوں کو آج بھی یہ آفرز موجود ہیں۔ مطابقت ہر دور میں بھی یہی رہے گی، صرف ان آفرز سے بچیں گے وہی جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی شدید محبت ہوگی۔ تو دونوں تابعین کو لے کے جاتا ہے بادشاہ اور ان کو برانگیختہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ترغیب دلاتا ہے، تو وہ بات مانتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہر چیز ہم چھوڑنے پہ تیار ہیں لیکن اپنے ایمان کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ نے کہا جی بے شک آپ قتل کروا دیں لیکن ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ نے کہا میں تجھے ترسا کر اس انداز میں ماروں گا کہ تم خود اپنے دین سے توبہ کر لو گے، دین سے پھر جاؤ گے۔ اس نے ایک چال چلی اور ایک کڑا جو اس میں بڑا سا ایک لے آیا اور اس کے اندر تیل ڈال دیا، کھولتا ہوا تیل، نیچے آگ کا الاؤ، اب وہ ابل رہا تیل۔ انہوں نے کہا سوچ لو۔ انہوں نے کہا ہم نے سوچ لیا، آپ نے جو کرنا ہے فقز ما انت قاض، جو کرنا چاہتے ہو تم کر لو، ہم اپنے دین سے پھرنے والے نہیں ہیں، ہم اپنی جانوں کا سودا کر چکے ہیں۔ اس نے پہلے تابی کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کڑا میں ڈال دیا۔ وہ تو ایک آدھ منٹ میں ہی کھولتے تیل میں وہ کباب بن گیا، اور جب کباب بن گیا تو یہ دوسرا تابی رونے لگ پڑا۔ اب بادشاہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ ڈر گیا شاید۔ اس نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ اب بھی تم دین سے پھر جاؤ، میں تمہیں تمہاری جان کی امان دیتا ہوں، تم دین سے پھر کر ہمارے لیے اپنی خدمات کو پیش کر دو تو میں تمہیں بالکل بچا لوں گا، اس کڑائی میں نہیں ڈالوں گا۔ اس نے کہا نہیں تم غلط سمجھے ہو، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا، اس کی عاقبت دیکھ کر میں نہیں رو رہا، اس کی موت اور اس کا انجام دیکھ کر میں نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج بڑا موقع تھا کہ میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی، تو اتنی بار اس کڑا میں مجھے پھینکتا، بار بار اللہ تعالیٰ مجھے زندہ کرتا، پھر مجھے پھینکا جاتا، تو شاید میں اپنی محبت کا کچھ قرض ادا کر لیتا جو مجھے محبت اپنے رب سے ہے۔ وہ اپنے دین کو میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ تیرے خام خیالی ہے۔ یوں محبت ٹھاٹھے مارتی تھی ان کے سینوں میں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایک محبت کی بڑی پیاری داستان ہے، یہ جو خانوادے نبوت ہے نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرنے والے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں کچھ مہمان آئے۔ جب مہمان آئے تو آپ نے ان کی تواضع کے لیے اپنی باندی سے کہا کہ یخنی لے کر آؤ، میں نے اپنے مہمانوں کو پیش کرنی ہے۔ وہ باندی کھولتی ہوئی گرم یخنی ایک باؤل میں ڈال کر لے آئی۔ جب وہ گزرنے لگی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے تو اس کو پاؤں کو ٹھوکر لگی اور وہ ابلتی ہوئی یخنی اس پیالے سے گری
اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر گری اور جسم بھی جل گیا. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے اس باندی کو ذرا غصے سے دیکھا, کہا کچھ نہیں, غصے سے دیکھا. جب غصے سے دیکھا تو باندی بھی پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کی باندی تھی, مسلمان تھی. اس نے فوراً جب دیکھا کہ میرے آقا کے اوپر یہ یخنی گری ہے اور وہ غصے میں ہے اور وہ مجھے اب ڈانٹیں گے بھی صحیح, تو اس نے فوراً قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ دی کہ والکاظمین الغیظ, کہ مومنوں کی جو اللہ تعالیٰ نے صفات بتائی ہیں اس میں ایک بڑی صفت یہ ہے کہ والکاظمین الغیظ, کہ وہ غصے پر قابو پانے والے ہیں. جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو فوراً انہوں نے اپنے غصے کو کنٹرول میں کر لیا. جب دیکھا کہ معاملہ نرم ہو گیا تو پھر باندی نے کہا, دوسری آیت پڑھی کہ والعافین عن الناس, آگے بڑھی کہ لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں, لوگوں کے قصوروں سے درگزر کرنے والے مومن ہوتے ہیں. یہ سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے, غصہ بھی کافور ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو مومنین کے اللہ تعالیٰ نے بیان قرآن پاک میں کی ہے, اس کی وجہ سے ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ واقعی غصہ مجھے نہیں کرنا چاہیے اور لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. جب اس نے کہا معاف کر دیا تو وہ باندی کہنے لگی واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو, ایسے اعمال کرنے والوں کو, غصے پر قابو پانے والوں کو, لوگوں کو معاف کر دینے والوں کو پسند کرتے ہیں. جب یہ سنا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اور بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور بھی نام لکھوا لوں. تو انہوں نے کہا کہ نہ صرف میں نے تجھے معاف کیا, نہ میں نے صرف غصے پر قابو پایا, میں نے بلکہ آج ان آیات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کو دیکھتے ہوئے تجھے میں آج آزاد کرتا ہوں, اور اسی وقت آزاد بھی کر دیا. یہ مومنین کی پہچان ہوتی ہے کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہو کر وہ پھر ان کے قلوب کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے مارتی ہے, اور پھر وہ ہر وہ کام وہ جو ان کے لیے دشوار ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اور جو بھی ہوتے ہیں محبت کرنے والے وہ دیوانے ہوا کرتے ہیں, وہ عقل سے ہر چیز کو نہیں ناپتے. عقل جو ہے وہ بندے کو گمراہ کر دیتی ہے, نفع نقصان کا حساب بندہ کرنے لگ پڑتا ہے. لیکن جو دیوانگی کی محبت ہوتی ہے, شدت کی محبت ہوتی ہے, وہ حساب میں کتاب میں نہیں ڈالتی. اس لیے فرمایا لوٹ آئے جتنے بھی فرزانے گئے, لوٹ آئے جتنے بھی فرزانے گئے, تاب منزل صرف دیوانے گئے. یہ وہ منزل ہے اللہ تعالیٰ کی محبت, اتنی عرفہ, اتنی اعلیٰ, اتنی مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ عقل کے سودا دماغ میں سمانے والے میری محبت کو نہیں پا سکتے. میری محبت کو وہی پائیں گے وہ جن کے اندر دیوانگی ہوگی, جن کی شدت کے ساتھ مجھ سے محبت ہوگی. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور واقعی ہمارا تو حال وہی ہے کہ پہلے تو دیوانگی ہوا کرتی تھی, اب دیوانگی کم ہوتی جا رہی ہے. علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں نالا ہے بلبل شوریدہ خام ابھی, اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی. پختہ ہوتی ہے اگر مسلط اندیش ہو عقل, عشق ہو مسلط اندیش تو خام ہے ابھی. عشق اگر مصلحت کو اگر دیکھنے لگ پڑے تو اقبال فرماتے ہیں خام ہے ابھی. عشق فرمودہ قاصد سلک دام عمل, عقل سمجھی ہی نہیں مانے پیام ابھی. بے خدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے مہد تماشائے لبے بام بھی ابھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہی شدید محبت ہم سب کو بھی عطا فرمائے جس کی وجہ سے تمام عبادات, تمام ریاضتیں, تمام مجاہدے, راتوں کو اٹھنا, مسجد کی زندگی گزارنا, ذکر اذکار کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہمارے لیے آسان ہو جائے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اور وہ عشق کی وجہ سے ہی ہو جا سکتا ہے. آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ, یہ کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کر کے جیسے تم اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت تم نہیں اپنے اندر پیدا کر سکتے تو پھر فرمایا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, بس اگر تو اس طرح نہیں کر سکتا تو اس طرح تم نماز پڑھ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہماری نمازیں تو ایسی نہیں ہیں. ان نمازوں کو
جب تک ہم خشوع خضوع کے ساتھ، حاضری کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، ایک مجسمہ عجز و انکسار ہو کر جب تک نہیں پڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں نہیں ملے گی. اور وہ سجدہ نہیں ملے گا جو ہمارے اکابر کیا کرتے تھے. وہ سجدہ اتنا لمبا سجدہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما رہے ہیں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دیکھتی ہیں، اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نہ پرواز کر گئی ہو. اور واقعی وہ سجدہ کیا کرتے تھے، وہ اذانیں دیا کرتے تھے، اذانیں اور ان کی تکبیر پوری کی پوری عالم کفر کو لرزا دیا کرتی تھی. سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذان میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشے سیماب، سیماب کہتے ہیں پارا، یعنی ان کی نعرے تکبیر سے، ان کی اذان سے جو پہاڑ ہوا کرتے تھے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر کانپنے لگ پڑتے تھے، مانند سیماب. پھر آگے فرماتے ہیں رم اقبال کہ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. وہ سجدہ اب کوئی نہیں رہا، اب تو الٹا معاملہ ہے. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. باقی ہمارے سجدے تو ایسے ہوتے ہیں، اور مومنین کے سجدے لمبے ہوا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ہمارے ایک بزرگ تھے، یہ واقعہ سنانے کے بعد اس کے اختتام کی طرف جاتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے ایک خلیفہ تھے جن کا نام حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ تھا. ان سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ حضرت سنائیے کیا حال ہے آپ کا. پہلے تو آپ ڈپٹی کلیکٹر تھے، اپنے پورا ضلع ان کے ماتحت تھا، ڈپٹی کلیکٹر تھے. اور جب حضرت تھانوی کے ساتھ تعلق ہوا اور تعلق کے بعد پھر کسی بندے نے پوچھا کہ حضرت اب آپ کا کیا حال ہے. پہلے تو کروفار ہوتا تھا، نوکر چاکر ہوتے تھے، ہٹو بچوں کی سزائیں ہوتی تھیں، اب کیا حال ہے، خانقاہ میں پڑے ہیں، اب کیا حال ہے. تو فرماتے ہیں کہ ڈپٹی کلیکٹر سے ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن ہو جاتی ہے بندے کو. وہ فرماتے ہیں کہ پینشن ہو گئی ہے، کیا بات ہے اپنی، پینشن ہو گئی ہے، کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات بھی اپنی. بندے کو جب فراغت ہوتی ہے تو بے دن رات اپنے ہی ہوتے ہیں. پینشن ہو گئی ہے، کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی، اب اور ہی ہے کچھ میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم. یعنی محبت میں بندہ اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت کا احساس ہر وقت اس کو رہتا ہے. پھر گناہ کرنے اس کے لیے مشکل نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. پھر دوسری آیت کہ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میری رگِ جان سے بھی زیادہ میرے رب میرے قریب ہے، میں گناہ کو کیسے کروں. یہ وہ محبت کا جذبہ ہی ہوتا ہے کہ جب یہ جذبہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ہر وقت ایمان کی حفاظت بھی فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی کیفیات نصیب فرمائے جس طرح حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ کو نصیب ہوئی تھی. اور یہ محبت ایسی ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے لے گا نہ دل کو، اجد چیز ہے لذت آشنائی. اللہ تعالیٰ ایسی لذت عبادت کی، ریاضت کی ہمیں بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.